یو پی اے ٹی ایس نے ماسکو میں ہندوستانی سفارت خانے میں کام کرنے والے آئی پی ایس ایجنٹ کو گرفتار کیا۔ ہاپوڑ ضلع کے تھانہ شاہ محی الدین پور گاؤں کے رہنے والے جے ویر سنگھ کے بیٹے ستیندر سیوال کو اے ٹی ایس نے گرفتار کیا ہے۔ اتوار کو ایک بیان میں کہا گیا کہ اتر پردیش پولیس کی انسداد دہشت گردی اسکواڈ اے ٹی ایس نے ماسکو میں ہندوستانی سفارت خانے میں کام کرنے والے ایک شخص کو پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے ساتھ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور انہیں وزارت دفاع، وزارت خارجہ اور ہندوستانی فوجی اداروں کی اسٹریٹجک سرگرمیوں سے متعلق اہم خفیہ معلومات فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ہاپوڑ ضلع کے شاہ محی الدین پور گاؤں کے رہنے والے جے ویر سنگھ کے بیٹے ستیندر سیوال کو اے ٹی ایس نے گرفتار کیا ہے۔ اے ٹی ایس کو مختلف خفیہ ذرائع سے اطلاع موصول ہو رہی تھی کہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے ہینڈلرز کچھ افراد کے ذریعے وزارت خارجہ کے ملازمین کو پیسے کا لالچ دے رہے ہیں تاکہ حکمت عملی کے ساتھ ہندوستانی فوج سے متعلق خفیہ اور اہم معلومات جو ہندوستان کے اندرونی اور بیرونی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہیں حاصل کی جائیں۔ اے ٹی ایس نے اپنی تحقیقات میں پایا کہ سیوال آئی ایس آئی ہینڈلرز کے نیٹ ورک کے ساتھ ہندوستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھا اور ملک کی خفیہ اور اہم سرگرمیوں سے متعلق معلومات فراہم کرتا تھا۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ وزارت خارجہ اور ہندوستانی فوجی اداروں کو رقم کے عوض انہیں دستیاب کرایا جا رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سیوال کو اے ٹی ایس فیلڈ یونٹ میرٹھ میں بلایا گیا اور قواعد کے مطابق پوچھ تاچھ کی گئی، لیکن وہ تسلی بخش جواب نہیں دے سکا اور تفتیش کے دوران اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ سیوال کے خلاف، جو ماسکو میں ہندوستانی سفارت خانے میں 2021 سے آئی بی ایس اے انڈین بیس سیکیورٹی اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا، اس کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ 121 آئی پی ایس ملک کے خلاف جنگ چھیڑنا اور سرکاری راز ایکٹ 1923 کے تحت لکھنؤ کے اے ٹی ایس پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ گیان واپی جامع مسجد کے تہہ خانے میں پوجا کی اجازت دینے پر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی آزادی کے بعد سے اس طرح کے مسائل سے مسلمان گھرے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کو بابری مسجد کے سلسلے میں قانون کے مطابق فیصلہ کرنا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے بابری مسجد ہونے کے اعتراف کرتے ہوئے بھی محض آستھا کی بنیاد پر فیصلہ سنایا، جس کی وجہ سے آج کل عدالتوں سے اس طرح کے فیصلے صادر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے بابری مسجد کے سلسلے میں دلائل کی بنیاد پر فیصلہ قبول کرنے کی بات کہی تھی، لیکن جو فیصلہ آیا وہ ہم نے ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے وکلاء اور دانشوروں نے بھی اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جس عدالت میں بھی عقیدت کا معاملہ آئے گا وہاں آستھا کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ ہندوستان میں اگر یہی روش ہوگی تو خواہ جین ہوں یا عیسائی، پارسی ہوں یا سکھ، کسی کو انصاف نہیں ملے گا۔ یہ ملک کے لیے بڑا المیہ ہوگا۔ کسی بھی جمہوری نظام میں عدالتیں ہی مظلوموں کی داد رسی کا آخری سہارا ہوتی ہیں، اور اگر وہ جانبداری کرنے لگیں تو انصاف کی دہائی کس سے لگائی جائے گی؟ آج بات بول رہے ہیں، کئی بڑی باتیں آج آپ کو دیش اور پوری دنیا سن رہی ہے جو آپ عدالتوں پر بول رہے ہیں۔ آپ کو یقین ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جو لوور کورٹ ایٹ لیسٹ جو موجودہ بی جے پی سرکار ہے، کیا آروپ لگا رہے ہیں کہ ان کے اشارے پہ کام کر رہا ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں، لیکن بہرحال جن کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ اس طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، ورنہ اپنی طاقت کی بنیاد پر روک بھی سکتے تھے۔ سر، آخری سوال آپ سے، آپ نے کہا کہ عقیدے پہ فیصلہ آ رہے ہیں، آستے پہ فیصلہ آ رہے ہیں، اب آگے کیسے کیا کریں گے؟ کیا سڑکوں پر اتریں گے؟ یہ تو دیکھنے کی بات ہے۔ قانون کو، قانون چلانے والوں کو، ملک چلانے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک 20 کروڑ کی اقلیت جو 75 سال میں کبھی اس اسٹینڈ کے اوپر نہیں آئی، آج ہم اعلان کر رہے ہیں کہ جنازہ نکل گیا ہے کورٹ کا، جنازہ نکل گیا قانونی فیصلوں کا، تو انہیں خود سوچنا چاہیے کہ ملک کیسے چلے گا۔ راجنیتک پارٹیوں کے پاس جائیں گے، وپکشی پارٹیوں کے پاس؟ نہیں جانتے ہیں، ہم نہیں جاتے ہیں کسی کے پاس، ہم نہیں جاتے ہیں، ہم آج تک نہیں گئے، ہم کس کے پاس جائیں؟ تکلیف ہے مدنی صاحب؟ یقیناً تکلیف کی بات ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے پھانسی کے تختوں کو چوما ہے۔ میرے باپ اور میرے بھائی نے 9-9 10-10 سال کی جیل کاٹی ہے، مالٹا کے اندر جیل کاٹی ہے۔ میرے
دل کے اندر ملک کے لیے جذبات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ملک زندہ رہنا چاہیے. اس ملک کو برباد ان لوگوں کے ہاتھوں نہیں کیا جا سکتا کہ جو ہندوستان کی آزادی کی جنگ سے ناواقف ہیں. اب مسلمانوں کو سرٹیفکیٹ دینا پڑ رہا ہے کہ وہ دیش بھکت ہے. مدنی صاحب کو یہ کہنا پڑ رہا ہے, سرٹیفکیٹ آپ کو کہنا پڑ رہا ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ مجھے ملک کا درد ہے. میں درد رکھتا ہوں اپنے سینے کے اندر. مجھے مرنا ہے, مجھے جینا ہے, اسی ملک کے اندر جینا ہے. میں اس ملک میں پیدا ہوا ہوں. میرے ملک کو میرے بڑوں نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں. اس لیے مجھے ملک کے اس بربادی سے درد ہے میرے دل کے اندر جو ہو رہا ہے.